ڈاکٹر صاحب آپ نے خود بھی ایز اے بیوروکریٹ بھی خدمات سر انجام دیں، صوبائی حکومت کے پاس، وفاقی حکومت کے پاس، مختلف اداروں میں آپ نے بہت شاندار مختلف اسٹریٹجیز تیار کی، لیکن پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج ہے کہ روزگار کے مواقع میں اضافہ ہو، غربت میں کمی ہو. لیکن ایک لیٹسٹ رپورٹ آئی ہے جس کے مطابق سال 2022-23 کے مقابلے میں جہاں بے روزگاری کی شرح 6.3% تک تھی، وہ بڑھ کر 7% ہو گئی ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ایک تو مجھے خوشی یہ ہو رہی ہے کہ آپ نے اس ٹاپک کو چھیڑا ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ میرے دل کے بڑا قریب ہے، بیکاز کہ اس وقت کرنٹ جو ہماری اکانومی چل رہی ہے اس میں ون آف دا بیسٹ سولوشن جو ہے آپ کے پاس وہ یہی بن رہا ہے کہ آپ کو ہیومن کیپٹل ایکسپورٹ کی طرف جانا ہے. ٹھیک. تو اس میں آبویسلی ہمارے نمبر آف ایشوز اس میں ہے کہ نمبر 1 یہ ہے کہ اگر اس کو میں تھوڑا سا اس طرح کروں کہ اگر اس کو ہم نے پورا اگر اینالائز کرنا ہے تو 4 ڈومینز میں ہم اس کو اینالائز کریں گے. نمبر 1 ان دا کانٹیکسٹ آف پاکستان، ہم سپلائر ہیں، سپلائی سائڈ کے کیا کیا ایشوز ہیں، کیا کیا ان بلٹ سسٹمک ویکنیسز ہیں اور کیا ایریاز ہیں جن کے اندر ہمیں اسٹرکچرل چینجز کی ضرورت ہے. دوسری طرف آ جاتا ہے آپ کا ڈیمانڈ سائڈ کہ جو امپلائر پروسپیکٹو امپلائرز ہیں ان کی اکانومیز کو، ان کی پرائرٹیز اور ان کے ڈیمانڈ ایریاز کو ہم نے دیکھنا ہے. تیسرا ہمارے پاس کانٹیکس بنے گا کہ کمپیٹیٹرز آپ کے پاس مارکیٹ میں کون ہے. اگر آپ نے ہیومن کیپٹل ایکسپورٹ کرنا ہے تو اٹس ناٹ ایزی جاب، یو ہیو ٹو کمپیٹ ان دا انٹرنیشنل مارکیٹ. تو وہ وہاں کمپیٹیٹرز آپ کے کون ہیں ان کو ہم نے دیکھنا. چوتھا اسپیکٹ بنتا ہے آپ کے گلوبل پلیئرز کا. گلوبل پلیئرز آپ کا ورلڈ بینک، IMF، وہ کیا پالیسیز بنا رہے ہیں، کدھر چیزوں کو لے کے جا رہے ہیں. تو ان کا امپیکٹ آپ کو اس اوور آل اس کانٹیکس میں کدھر سے آپ کو کدھر لے کے جائے گا. اور یو ہیو ٹو پریپیئر یور سیلف فار آل دیز تھنگس ان دا براڈر کانٹیکس. تو یہ 4 کانٹیکس کو ہم لے کے چلیں گے. اس میں اگر آئے ہم پاکستان کے کیس میں کہ ہماری ویکنیسز کیا ہیں. دیکھیں ہماری اگر ویکنیسز دیکھا جائے تو ہماری نمبر آف ویکنیسز آ رہی ہیں ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ لکیلی ہم ایک بیس تو گین کر سکے ہیں، لیکن وہ بیس جو ابھی تک اراؤنڈ آپ یہ کہہ لیں گے 10 ملین کے قریب ہمارے لوگ باہر ہیں اس وقت، جو کہ آپ کی ٹوٹل پاپولیشن کا 2.5% نہیں بن رہے. تو اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ کی کراؤڈنگ آؤٹ آف پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر کی شرنکنگ ہو گئی ہے، اس کانٹیکسٹ میں یہ فگر بہت ہی لو لیول پہ ہے. تو اس کے لیے ہمیں اگریسو پالیسی بنانی پڑے گی اور اس کے لیے ہمیں ایز اے نیشن ریکگنائز کرنا پڑے گا اور ایوری باڈی ہیز ٹو الائن ود دا پرائرٹی کہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس کو ہم نے مینج کرنا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس کی نہ ہم امپورٹنس کو ہم ڈینائی کر سکتے ہیں، لیکن ایک بڑا المیہ ہے جہاں پر ہماری معیشت کے اندر ہماری جو اوور آل ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ہے اس کے اندر بڑی سپورٹ دیتے ہیں ہمیں ریمیٹنس، لیکن جب ہم بڑی تعداد کے اندر ہیومن کیپٹل کو ایکسپورٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر ایک طبقہ موجود ہے، وہ کہتے ہیں پاکستان کا برین ڈرین ہو رہا ہے، جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں وہ باہر جا رہے ہیں، ان کو روکنا چاہیے، وہ یہیں پر ہیں، وہ باہر کیوں جا رہے ہیں، وہ کرٹیسائز کرتے ہیں. تو کیا یہ واقعی برین ڈرین ہے یا برین گین ہے؟ آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں جی، یہ بڑا اہم پہلو آپ ہائی لائٹ کر رہے ہیں. اس پہ اتفاق سے پہلا کام ہمارے گروپ نے کیا. میرے پاس الحمدللہ PhD اس کی ٹیم ہے، ہم لے کے ریسرچ اس میں کرتے ہیں، تو ہمارے اس پہ پیپر پبلش بھی ہوئے ہیں، ہم نے کام کیا ہے. اب اس کو اگر دیکھا جائے تو ایک آپٹیمل لیول ہوتا ہے کسی بھی اکانومی کا، اس کے اندر اس نے اپنی پرفارمنس آپٹیمائز کرنی ہوتی ہے. آپ کے پاس جو ہیومن کیپٹل ہے اس وقت وہ اتنا سرپلس ہو گیا ہے، آپ کے پاس پر اینم 1.6 ملین تو آپ کے بیسیکلی انفلکس ہو رہا ہے گریجویٹس کا. بسائڈ دس آپ کی ایگزسٹنگ جو ان امپلائمنٹ کا لیول ہے وہ فگرز آلریڈی آپ شیئر کر رہے ہیں اور انفارمل فارمل کے بہت چینل. تو ایکچولی چیزیں میں کسی اور طرح سے اس کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ اتنی پازیٹو سائڈ پہ نہیں ہے. تو وی نیڈ کہ ہم نے ان چیزوں کو امپروو کرنا ہے. تو اس کانٹیکس میں اگر جو فیکٹرز ہیں، فیکٹر دیکھا جائے تو آپ کی ایک تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو پریپیئر کرنے کی ضرورت ہے، الائن کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، جو آپ کے پروسپیکٹو امپلائرز ہیں، اس کانٹیکس میں جانا ہے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اسٹرکچرل پرابلمس کیا کیا ہیں اس کے اندر. یعنی آپ کے پاس اسٹرکچرل مس میچ آف اسکلز ہے، پھر آپ کا ایکسپیرئنس پراپر لیول پہ نہیں ہے کہ جو باہر جا کے اس کو آپ کیپٹلائز کر سکیں.
پھر آپ کی کوالیفکیشنز، سرٹیفکیشنز، ان کی انٹرنیشنل لیول پر ریکگنیشن کا ایشو ہے. پھر آپ کے جو ڈیٹا سیٹ اویلیبل ہیں، جتنے گریجویٹس ہیں، وہ سینٹرلائز اور ایزیلی ایکسیسیبل ڈیٹا سیٹ نہیں موجود، بیکاز کہ آپ نے وہ آٹومیشن یا اس طرف آپ گئی نہیں ہیں. اب اس طرح سے اگر آپ دیکھا جائے تو پھر آپ کے پاس جو انٹرنیشنل ریکوائرمنٹ ہے، ڈیمانڈ سائڈ ہے، وہ آپ کے بیسیکلی ووکیشنل یا ٹیکنیکل لینڈز کی. اب آپ نے جو لوگ زیادہ تر تیار کیے ہیں تقریباً آج کی جنریشن تک آ جائیں تو موسٹلی کلیریکل سائڈ پہ، نان ٹیکنیکل، اور بیکاز کہ ہماری ایک مائنڈ سیٹ تھا کہ جی ہم نے بابو تیار کرنے ہیں وائٹ کالر، یعنی وہ ہم نے اس لیول کی سوسائٹل لیول پہ سیگریگیشن کی کہ وہ تیار کرنے کے لیے ہمارے جو ڈگری پروگرام یا ایجوکیشن کے بھی رہے یا جس میں میکسیمم لوگوں کی کا انفلکس رہا تو وہ نان ٹیکنیکل رہے، نان ووکیشنل رہے. تو اب ہمیں الائن کرنے کی ضرورت ہے ووکیشنل سائڈ. اب انٹرنیشنلی آپ کی ان کوالیفکیشنز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یا بہت لو لیول پہ آپ کی جو انٹرنیشنل اگر ڈیمانڈ کو دیکھا جائے تو وہ آل ٹوگیدر چینج ہو گئی ہے.